لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انبیاء آیت نمبر 35 تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک حقیقت کا ذکر فرما رہے ہیں جو کہ موت ہے، اور دوسری دنیا کے زندگی کے حالت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور تیسرا عقیدہ آخرت کا۔ تو پچھلے درس میں موت کے حوالے سے، عالم برزخ کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ آج کے درس میں دنیا کے حالات کا ذکر ہوگا۔ تو یہ دنیا قلیل ہے، عارضی ہے، اور اس کے ساتھ بہت قیمتی بھی ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت مختصرہ، بہت قلیل وقت ہے یہ، اور یہ انسان کے لیے جب یہ دنیا میں آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت، اور پھر مرنے کے بعد اس کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، اذان ہو گئی ہے، اقامت بھی ہو گئی، اب صرف نماز رہتی۔ تو اذان اور نماز کے درمیان انتہائی مختصر وقت ہوتا ہے۔ تو انسان کے لیے اشارہ ہے، تنبیہ ہے کہ دنیا میں آپ کا بہت مختصر وقت ہے، اور دنیا کی جو زندگی یہ عارضی زندگی ہے، اس میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام آئے چلے گئے، اولیاء چلے گئے، بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، تو ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی انتہائی مختصر، قلیل، عارضی ہونے کے باوجود یہ بہت زیادہ قیمتی بھی ہے۔ اب قیمتی کس طرح ہے کہ اسی دنیا کی زندگی سے ہم جنت کما سکتے ہیں، ہم اپنے لیے جہنم کما سکتے ہیں۔ آخرت کا دار و مدار اس دنیا کے زندگی پہ ہے۔ کوئی بندہ اس میں اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بناتا ہے، تو وہ اس زندگی کو قیمتی بنا رہا ہے، اپنے لیے جنت خرید رہا ہے، اور جو مخالفت میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنی جنت کو ضائع کر رہا ہے۔ اور اس دنیا میں دو طرح کے حالات ہر انسان پہ آتے ہیں، یا تو وہ خوشی کی حالت میں ہوتا ہے، یا غمی کی حالت میں ہوتا ہے، یا وہ فقر و فاقے کی حالت میں ہوتا ہے، یا مالداری کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ جو دو حالتیں انسان
انسان پہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم خیر اور شر کے ساتھ آزمائش کرتے ہیں تمہاری۔ خیر سے مراد کیا ہے؟ شر سے کیا مراد؟ شر سے مراد جو انسان کو طبعی طور پہ ناگوار لگے۔ بیماری ہے، یہ طبعی ناگوار ہے، اور فقر و فاقہ ہے، ناگوار ہے، دنیا کی پریشانیاں ہیں، یہ ناگوار ہے۔ اور خیر سے مراد جو انسان کو اچھی لگے، جو حالت صحت و تندرستی کی حالت ہے، مالداری کی حالت ہے، خوشحالی کی حالت ہے، تو فرمایا کہ فتنۃ، یہ آزمائش ہے تمہاری، ہم تمہیں راحت دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، اس میں بھی آزمائش ہے، ہم تمہیں اس دنیا میں تکلیف دیتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ کیونکہ ملت ابراہیمی کے شریعت کے دو بنیادی اصول ہیں، صبر اور شکر، اس سے کوئی بندہ خالی نہیں۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں کوئی آزمائش لاتے ہیں، تکلیف لاتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پہ صبر کریں، اور اللہ رب العزت کوئی اچھی حالت لاتے ہیں، صحت دیتے ہیں، تندرستی دیتے ہیں، مالداری دیتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ مصائب پہ صبر کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا مشکل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابتلینا بالضراء فصبرنا، ہمارے اوپر آزمائشیں آئی، تکالیف آئی تو ہم نے اس پہ صبر کیا۔ وہ ابتلینا بالضراء فلم نصبر، ہمارے اوپر اللہ نے اپنی نعمتیں کھول دی، اللہ نے ہمیں بڑی بڑی نعمتیں دی، راحت دی، فلم نصبر، ہم اس پہ صبر نہ کر سکے۔ ابتلینا بالضراء فصبرنا وابتلینا بالسراء فلم نصبر، ہم اس پہ صبر نہیں کر سکے۔ تو ان دو حالتوں سے انسان خالی نہیں ہو، اور ہر حالت اللہ کی نعمت، تکلیف آئے اس پہ شکر ادا کیا، اللہ کی نعمت ہے، راحت آئی، خوشی آئی، اللہ کا شکر ادا کیا، نعمت ہے اللہ کی۔ اور اس بارے میں ہمارا ایک ذہن ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کسی پہ بیماری آ گئی، کسی پہ فقر و فاقہ آیا، کہتے ہیں اللہ کی ناراضگی اس پہ ہو گئی، اس بندے پہ پریشانیاں آئی ہے، تندرستی آئی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ناراض ہو گیا۔ اور کسی کو اللہ نے مال و دولت دی، اولاد دی، خوشی دی، تو کہتے ہیں کہ بھائی اس سے اللہ راضی ہو گیا، یہ بہت بابرکت انسان ہے۔ یہ جو قاعدہ ہم نے بنائے، کلیہ جو بیان کرتے، بالکل سراسر غلط، کہ دنیا کے اندر مصائب کا آنا، پریشانیوں کا آنا، فقر و فاقے کا آنا، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے اندر کسی خوشی کا آنا، راحت کا آنا، کسی نعمت کا ملنا،
یہ اللہ کی راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی ان حالات پہ نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، سنا ہوگا کہ دنیائی فقر و فاقے میں زندگی گزاری، حالانکہ ان کے بارے میں کہا گیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، ایسے تھے لیکن دنیاوی معاشی حالات ایسے نہیں۔ تو یہ اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کی علامت نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا جملہ فرمایا کہ یہ دنیا عارضی ہے، مختصر ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد کیا ہو، الینا ترجعون، تم سب نے ہمارے طرف لوٹ کے آنا ہے، ہمارے پاس آؤ گے تمہارے دنیا کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ ان کان خیرا فخیر و ان کان شر فشر۔ اگر دنیا میں اچھے اعمال کیے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو انجام بہت ہی اچھا ہوگا، اور اگر دنیا میں مخالفت میں زندگی گزاری تو انجام بہت برا ہوگا۔ تو یہی عقیدہ ہے بنیادی جس سے مسلمان اور غیر مسلمان الگ ہوتے ہیں۔ عقیدہ آخرت، کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ جو انسان اشرف المخلوقات کہلایا، یہ اسی عقیدے کی وجہ سے، یہی عقیدہ آخرت ہے جس عقیدے کی بنیاد پہ انسان اشرف المخلوقات بنا۔ اور اگر یہ عقیدہ کسی میں نہیں، وہ اشرف المخلوقات نہیں بلکہ ارذل المخلوقات، تمام مخلوق میں بدترین مخلوق وہ انسان ہے، تمام مخلوق میں بہترین مخلوق وہ انسان ہے۔ ابھی کیسے ہوگا؟ اگر یہ عقیدہ کما حقہ کسی میں ہے اور اس پہ دھیان بھی ہے تو یہی انسان اشرف المخلوقات بن گیا۔ اور اگر یہ عقیدہ کسی میں نہیں ہے، بعض بعد الموت کا، اللہ کے سامنے حساب کا عقیدہ نہیں ہے، یہی انسان ارذل المخلوقات بن جاتا ہے۔ تو مسلمان الحمدللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدہ دل میں اس کا یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی، ختم ہونے کے بعد ہمیں اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کا وہ زبانی طور پہ اقرار بھی کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک اس کا اقرار بھی ہے، لیکن اگر عمل کو دیکھا جائے تو عملی طور پہ اس عقیدے کا انکار کر رہا ہے۔ مسلمان کا عمل ایسا ہے کہ جس کو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں میں ہے۔ کیوں؟ کسی بندے کا عقیدہ بھی ہے، اقرار بھی ہے، اگر اس کا دھیان بھی ہو اس عقیدے پہ تو کبھی بھی وہ منکرات کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا ہے، حرام کو نہیں کھا سکتا ہے، قومیت اور عصبیت میں وہ نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ان باتوں کا کل مجھے حساب دینا ہے۔ اگر اس عقیدے پہ دھیان ہو تو
آدمی اللہ رب العزت کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ عملی انکار مسلمانوں پہ اعمال اور ان کے حالات سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، ایک آپ منافق ہوتا ہے، منافق اعتقادی جو بدترین کافر ہے، اور دوسرا منافق عملی ہوتا ہے۔ منافق عملی مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ عقیدہ تو توحید کا ہے، عقیدہ رسالت کو بھی مانتا ہے، عقیدہ آخرت کا بھی مانتا ہے، لیکن اس کا عمل اس کے خلاف۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک بندے کو پتا ہے کہ کسی کی چغلی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، اس بات کو وہ مانتا ہے، زبان سے کہتا بھی ہے، لیکن خود اس میں ملوث ہے۔ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ چغلی بھی کرتا ہے، وہ غیبت بھی کرتا ہے، وہ دل میں حسد بھی رکھتا ہے۔ اب ایسا جو بندہ ہوگا وہ عملی طور پہ منافق کہلائے گا۔ جھوٹ بولنے والا عملی منافق ہے، غیبت کرنے والا عملی منافق ہے، چغلی کرنے والا عملی منافق ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اس عقیدے پہ دھیان دیں۔ اگر ہر وقت ہر معاملے میں اس عقیدے کا استحضار ہوگا تو اس سے کسی طرح کا منکر نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیں۔